خدا بھلا کرے قاری نذیر احمد ثاقب صاحب دامت وفیودہم کا، ان کا کابرین امت کا، جنہوں نے اداروں کو سنبھالا ہوا ہے۔ اگر میرے عزیزو تیرے گھر کے اندر 2 افراد پر 4 افراد پر مشتمل گھر کا چلانا مشکل ہے تو میرے عزیزو کبھی آ کے پوچھو سدئی 2 بچوں کے 3 وقت کے کھانے کا انتظام کہاں سے ہوتا ہے؟ اسلام اتنا مظلوم ہو گیا، اسلام اتنا لاوارثہ ہو گیا، اسلام میرے عزیزو اتنا غیر محفوظ ہو گیا، گلی کے اندر جانور بیمار پڑا نظر آئے تمہیں ترس آتا ہے، اور چھت کے اوپر چڑیا بلبل پیاسی نظر آئے ترس آتا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے کس نے مدرسے کے دروازے میں جھانک کے نہیں دیکھا؟ مولانا بتاؤ آج بچوں نے صبح ناشتے میں چائے پی تھی کہ نہیں پی تھی؟ دودھ جلیبیاں تو دور کی بات ہے، مکھن تو دور کی بات ہے، مونگ پھلی دور کی بات ہے، ریوڑی دور کی بات ہے، نہیں یقین آتا قاری صاحب سے پوچھ لو، قاری صاحب سال میں کتنی مرتبہ بچوں کو مونگ پھلی کھلاتے ہو، کتنی مرتبہ برگر کھلاتے ہو، کتنی مرتبہ شوارما کھلاتے ہو، کتنی مرتبہ پیزے کے آرڈر ڈلیوری دے کے جاتا ہے؟ ولی صاحب بتاؤ کتنا عرصہ ہو گیا؟ قرآن کے وارثوں نے اللہ اکبر جن کا چہرہ دیکھنا بھی ثواب ہے میرے عزیزو، جن سے دعائیں کرانا بھی سعادت ہے، جہاں میرے عزیزو قدم رکھ جائے اللہ کی رحمتیں امنڈ امنڈ کر آتی ہیں۔ ایمانداری سے پوچھو ریڑی والوں کی ریڑی خالی ہو گئی، پستے والے کے پاس پستہ نہ ملا، اخروٹ والے کے پاس اخروٹ نہ ملا، بادام نہ ملا، الائچی نہ ملی، مونگ پھلی نہ ملی، ریوڑی چکوال کی کھانے وال کی نہ بنی۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر گرمی سردی کے موسم میں تمہارا کھانے کا مزاج ہے تو یہ قرآن والے میرے عزیزو اپنے سینے میں دل لے کے بیٹھے ہیں، کب تک ان کو لوارسا سمجھ کر ان کا دال روٹی پر گزارا کرواتے رہو گے؟ کل یہ ایک مدرسے کے محتمم صاحب کہہ رہے تھے مولانا دوپہر کے وقت کھانا پکتا ہے، دوپہر کو وہی کھانا سالن ہے، رات کو وہی سالن ہے، صبح میں وہی ناشتہ ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے اللہ نے قرآن کی دولت کے ساتھ اتنا بڑا حوصلے کا جگرا دے رکھا ہے، 3 ٹائم کا کھانا، 1 ٹائم کا کھانا بیوی نہیں کھائے گی، بہو نہیں کھائے گی، ماں نہیں کھائے گی، بیٹا نہیں کھائے گا، ٹھڈا مار کے جائے گا، امی ایسا ہے ہوتے نے کوئی نہیں پتا، اماں کچھ نہیں پکانا، کسی کے لیے انڈا بن رہا ہے، کسی کے لیے آملیٹ بن رہا ہے، کسی کے لیے گڑ والی سیویاں بن رہی ہے۔ بتا 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 یہ تیرے محلے کے اندر قرآن پڑھنے والے اتنے لوارث کیوں ہو گئے؟ پھر تم نے ڈرامے بازی کرتے ہو، معاف کرنا اس کو۔ عبد الشکور فون کرے گا، عبد الحنان جی حضرت جی پرسوں کہاں ہو؟ میں نے کہا حکم کہ ہمارے علاقے میں بہت بڑی قرآن خوانی ہے، آپ کی فیس پوری دی جائے گی، جلدی تشریف، اگر رات کو آ جائیں آپ کے لیے نرم بستر ہے، ہیٹر والا کمرہ بھی ہوگا، گرمی میں اے سی والا کمرہ بھی ہوگا۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر فرمایا مولانا یخنی پیئیں گے، چھوٹا گوشت کھائیں گے، فلانا کھائیں گے؟ میں نے کہا ہاں جو تمہارے یہاں 1 گھنٹہ بول کے جائے گا اسے چھوٹا گوشت یخنی ملے گی، جو 4 دن سے قرآن پاک پڑھ پڑھ کر ابا کا نام لے کے بخشش کی دعا کر رہے انہیں کوئی چاول سادے دینے کو بھی تیار کوئی نہیں۔ ابا کا جس دن انتقال ہوا اس دن بچوں نے پڑھا، جس دن جنازہ اٹھا اس دن پڑھا، ہر نماز میں مولوی صاحب بھی دعائیں کرتا رہا۔ جب ان کا لوازمات کی باری آئی تو میرے عزیزو پھر ادھر سے گھوں کالے رنگ کی، روح چالان رنگ کی چٹیاں گاڑیاں آ گئی، سرکار ادھر آؤ، اگے آؤ جی اگے آؤ، چودھری صاحب اگے آ گئے، اللہ اکبر، تیرے میرے جیسے آگے آ گئے، گو تکیے بھی لگے ہوئے، دسترخوان بھی بچھے ہوئے، ٹیشو پیپر بھی رکھے ہوئے، منرل واٹر کی بوتلیں رکھی ہوئی، جو قرآن پڑھ پڑھ کر رو رو کر باپ کے بخشوانے کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ انہیں تو 1 پلیٹ میں آدھے چاول آدھا زردہ مل رہا ہے، اور میرے عزیزو جنہیں تیرے باپ کا نام پتہ نہیں چھوٹے گوشت وہ کھا گئے۔ رب اکبر کی قسم قیامت کے دن تجھے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ جنہیں کمرے میں بٹھا کے چھوٹا گوشت کھلایا، اللہ اکبر، انہیں تو چاہیے تھا میرا عزیزو مجمع میں بٹھا کے کھلاتا تاکہ پتہ لگے جن سے ووٹ لیا ان کا 24 گھنٹے پورے سال کا یہی کھانا ہے۔
جنہیں تم نے چھوٹے گوشت اور چھوٹے گوشت کے قیمے کھلائے، صبح پوچھ انہوں نے تو دور کی بات ہے، ان کی بیوی ان کے باپ دادے تو دور کی بات ہے، ان کے بچوں تو دور کی بات ہے، ان کے کتوں نے بھی چھوٹے گوشت کا قیمہ باداموں والا دیسی گھی میں کھایا، انہیں چھوٹا گوشت کھلا۔ جب تک تیرے میرے گھر میں کوئی بیمار نہ ہوگا، ان کے لیے کوئی بیمار بکرا نہیں آئے گا، جب تک تیرے میرے گھر میں جنازہ نہیں اٹھے گا، ان کے لیے گوشت والی بریانی نہیں آئے گی۔ رب اکبر کی قسم ہے، انہیں کھلایا جنہیں تیرے باپ کا نام پتہ نہیں، انہیں کھلاتا۔ یہ میرے عزیزوں کھانے کے بعد دعا نہ کرتے، ڈکار مار کے مسکراتے، مالک کائنات ان کے لبوں کی مسکراہٹ کو دیکھتا، ہنسی ان کے چہروں پہ آتی، اللہ تیرے میرے باپ کی قبر کے اندر مغفرت فرما دیتا۔ یہ ہم کریں کیوں کریں؟ ہم نے تو مرنے والے سے کہا ہڑپ کر جاؤں، تجھے دھوکہ دے دیا، سارا 2000 مظفر گڑھ کا مجمع کلمہ شہادت اٹھا کے لا رہا ہے۔ جنت ہے؟ زور سے بولیں گے، ہے جی جنت؟ جہنم ہے؟ قبرستان میں قبر میں ہوتا۔ اچھا آپ نے میں نے کہاں جانا ہے؟ قبر میں رہنا ہے کہ جنت میں جانا ہے؟ زور سے، جنت میں جانا ہے؟ قبر چھوٹنے کے بعد جائیں گے انشاءاللہ؟ اور کہہ تو دو بھائی، قبر چھوٹنے کے بعد جائیں گے۔ لیکن آپ نے بیتوں کے لیے جو آپ نے قبرستان کے اندر قبر بنا رکھی ہے، دائیں یا حیو لکھا ہوا ہے، بائیں یا قیوم لکھا ہوا ہے، درمیان میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، اوپر آیت الکرسی، چاروں طرف چاروں کل لکھے ہوئے ہیں، اور ادھر لکھا ہوا ہے ملک فلاں کمبو فلانا فوت ہو گیا، فلانا فوت ہو گیا۔ اس کے اوپر ایک اور بھی لکھا ہوا ہے کہ آخری، زور سے ناراض نہ ہونا آج، کیونکہ میں نے چائے تھوڑی پی، آپ بولے تو میں بولوں گا آخری۔ اب بتاؤ جب جانا جنت میں ہے تو آخری آرام گاہ کیسے ہوئی؟ جن کے لیے اپنے آپ کو گال کے چلا گیا، حلال نہ چھوڑا حرام نہ چھوڑا، جن کے لیے خون پسینہ ایک کر دیا، کپڑوں کی پرواہ نہ کی، اولاد کے لیے کماتے تجھے روزوں کا خیال نہ آیا، تراویح کا خیال نہ آیا، نماز جمعے جن کے لیے چھوڑ دیے، تراویح کا پورا قرآن پاک نمازیں چھوڑ دی۔ اللہ اکبر! اس اولاد کے لیے میرا عزیز ہو جس کے لیے تو نے عید کی نماز چھوڑ دی، یہ اولاد تجھے اس قبر کے گڑھے کے اندر پھینک گئی، اسے چاہیے تھا لکھتی آخری انتظار کا، پیسہ کمانے کے چکر میں اللہ اکبر تیرے پیسے پہ ناگ بن کے بیٹھنے کے چکر میں تیری آخری انتظار گاہ کے اوپر بھی آخری آرام گاہ لکھ کے چلی گئی کہ اب تو ٹھکانے لگ گیا، اب تجھے ہماری پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیری پرواہ نہیں کریں گے، خواہ تجھے فرشتے الٹا لٹائیں یا سیدھا لگائے۔ رب اکبر کی قسم آخری انتظار گاہ ہوتی تو اولاد باپ کے لیے رو رو کے دعائیں کرتی، یہ تو دھوکہ دے کے آخری انتظار گاہ کو آرام گاہ بنا کے چلے گئے۔ جب میرے عزیزوں کھڑے ہو کے اعلان ہوتا ہے، میت کے ورثاء کی طرف سے اعلان ہے، سارے کے سارے کھڑے ہو کر جتنے آئے ہو باہر سے مہمان سارے کے سارے کھانا کھا کے جانا۔ اللہ اکبر! ورنہ ہمیں دکھ ہوگا۔ باپ قبر میں سے چگاڑ کے کہتا اے ظالم ہو، جو 4 گھنٹے بھوکا رہا اس کی دال روٹی کا تمہیں احساس ہو گیا، اور جسے قبر میں اترنے کے بعد فرشتوں نے الٹا لٹا رکھا ہے، او میرے بچوں تمہیں اس کا احساس کیوں نہیں آ رہا ہے؟ یہ روٹی کھا کے چلی جاتی، روٹی کھائے بغیر چلی جاتی، رب اکبر کی قسم ان کا گزارا ہو جاتا۔ میرے عزیزوں مظفر گڑھ کے اندر بہترین سے بہترین ہوٹل ہے، اگر گھر نہ ملتا پھر بھی کھا کے چلے جاتے۔ اصل مسئلہ تو ابا جان کا تھا، برادری جائے یا نہ جائے، رشتہ دار جائے یا نہ جائے، تائے چاچا چھوڑ کے چلا جائے، ماما پھوپھا چھوڑ کے چلا جائے، اگر 4 بیٹے 5 بچے کہتے السلام علیکم، اصل ہماری باپ کو اب ضرورت ہے، سارے جاؤ کل قرآن خان پہ ملیں گے، ڈونٹ ڈسٹرب بھی، ہمیں اب پریشان نہ کرو، اب ہمارے باپ کو ضرورت ہے۔ 2 بیٹے سرانے بیٹھ جاتے، 2 بیٹے پیتیوں بیٹھ جاتے، جہاں سے جتنا قرآن آتا پڑھ کر رو کر خدا کو دکھاتے اور کہتے اللہ مہمان تیرے حوالے آیا، اللہ مہمان تیرے پاس آیا، اللہ اس کا استقبال اچھا کرنا، اللہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے آیا، 2 سال اسپتالوں میں سوئیاں لگوا کے آیا، کڑوی دوائیاں کھا کے آیا، الہی اس نے ہمارے لیے سب کچھ بیکار کر دیا، یہ باپ نہ رہا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، یا اللہ اس کا پیٹ کمر کے ساتھ لگ گیا، اللہ ہم گواہی دیتے ہیں اس نے ہماری تربیت میں کسر نہ چھوڑی، اللہ تیرے سے دعا کرتے ہیں، قرآن ہم پڑھ کے دکھاتے ہیں، رو
دکھاتے ہیں اللہ ہمارے رونے پہ ترس کھا لے، اللہ اس ترس کی وجہ سے، ان آنسوؤں کی برکت سے اللہ ہمارے باپ کو قبر کے گڑھے سے اٹھا کر جنت الفردوس کے اندر پہنچا دے۔ ناراض نہ ہونا نواب کنولی کے اندر آنے والوں، جامع عبداللہ بن مسعود کے اندر آنے والوں، ایمانداری سے پوچھ لو، تیرا بچہ موبائل کی ساری میموری کھول کے رکھ دے گا، کمپیوٹر کھول کے بند کر کے رکھ دے گا، گھر کی ساری الیکٹرک سامان کے نٹ پیچ کھول کے بند کر کے رکھ دے گا۔ تیرا بچہ پڑھنے میں مہارت رکھتا ہے، بولنے میں مہارت رکھنا ہے، دیکھنے میں مہارت رکھتا ہے، 1000 روپے کے نوٹ کو سنبھالنے میں مہارت رکھتا ہے۔ آئی کتنا بد نصیب باپ نکلا، بچے کو نوٹ کا طریقہ پرکھنے کا بتا دیا، نقلی اصلی کا بتا دیا، دکان کرنے کا طریقہ بتلا دیا، کاروبار کرنے کا طریقہ بتلا دیا، معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ بتلا دیا، لیکن ہائے میں اپنے بچے کو جنازے کی دعا یاد نہ کرا سکا۔ 4 بیٹے جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں، رب اکبر کی قسم ہے خاموش ہو کے کھڑے ہیں، فرشتہ قلم لے کے کھڑے ہے، دوسرا کہتا ہے اللہ اکبر، لکھتا کیوں نہیں کہ کتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں، اللہ اکبر، خاموش ہو کے کھڑے ہے، امام سلام پھیرنے کو تیار ہے، ابھی تک اس کی زبان پر اللہم اغفر لحینا و میتنا کوئی نہیں آیا ہے۔ اگر یہ میرے عزیزو مستقبل ہے تو پھر میرے عزیزو بتاؤ اللہ اکبر، یہ مستقبل ہمارا تو ماضی کیا ہے، یہ نور ہے تو پھر میرے عزیزو بتاؤ ظلمت کیا ہے۔ خدا تمہیں سلامت رکھے، خدا سلامتی کے ساتھ تمہیں اپنے گھر پہنچائے، خیر و سلامتی کے ساتھ اللہ مجھے میرے گھر پہنچائے۔ میرے عزیزو گھر کی الماری میں جا کے دیکھو، 4ویں کلاس کے بچے کے بیگ میں دیکھو، 10ویں کلاس کی بچی کے بیگ میں دیکھو، انگلش کی کتاب نظر آئے گی، اس کی لائبریری میں، اس کے کبڈ میں، اس کی الماری میں معاشرتی علوم کی کتاب نظر آئے گی، فزکس کی کتاب نظر آئے گی، بایو آئے گی، زیالوجی کی کتاب نظر آئے گی، سائنس کی ساری کتابیں، انگلش کی ساری کتابیں، وکالت کی ساری کتابیں نظر آئیں گی۔ آئی نہیں میری بد نصیبی، میرے کمرے میں ہر کتاب پڑی ہے، الماریوں میں خدا کا قرآن کوئی نہیں پڑھا ہوا۔ میرے عزیزو کبھی تو اللہ کے دربار میں بیٹھ جایا کرو، اللہ انجینئر مجھے بنا دیا، اللہ وکیل مجھے بنا دیا، ڈاکٹر مجھے کی بنا دیا، اللہ میرے اندر کیسی بد نصیبی تھی، اللہ نہ مجھے نہ میری نسل کو تو نے قرآن کا وارث کوئی نہیں بنایا۔ بد نصیبی نہیں ہے؟ جس کتاب کو سائنسدان پڑھے وہ تو تجھے حفظ یاد ہے، اور جس قرآن کی تلاوت خدا سنائے اس کی تجھے صرف فلک بھی کوئی نہیں آتی۔ جس تلاوت کو جبرائیل نے سنا، میکائیل نے سنا، اسرافیل نے سنا، اجرائیل نے سنا، 7 آسمان کے فرشتوں نے سنا، خدا پاک کی زبان سے اللہ سے تلاوت کلام اللہ سن کر فرشتوں کے کلیجے عش عش کر اٹھے۔ پتہ ہے آسمان کے نوریوں نے ہمارے لیے کیا کہا تھا، کتنے مقدروں والے وہ لوگ ہوں گے جن کی جھولی میں قرآن کی دولت ڈالی جائے گی۔ جس کلام کو سرائکی پڑھنے کو تیار نہیں، سب کی بات نہیں کرتا، مہاجر پڑھنے کو تیار نہیں، میرے عزیزو پنجابی پڑھنے کو تیار نہیں، انگریز پڑھنے کو تیار نہیں، ہندوستانی پڑھنے کو تیار نہیں، رب اکبر کی قسم ہے اس قرآن کی تلاوت قیامت کے دن اللہ اپنے پاک نبی محمد الرسول اللہ سے ہمیں تلاوت سنائے گا۔ آخری بات تو میں صرف بات عرض کرتا ہوں، اللہ اسے قبول فرما لے، اللہ میں سمجھنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، اہل بیت۔ تعلیم کا محکمہ مولویوں کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے۔ 75 سال سے پاکستان، میرے عزیزو 75 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے، پاکستان ترقی کی طرف گیا کہ خسارے کی طرف گیا؟ زور سے زور سے۔ جن کو تم نے ووٹ دیے، تعلیم کے محکمے ان کے حوالے کیے، سائنس کے محکمے ان کے حوالے کیے، میڈیکل کے حوالے ان کے، میڈیکل کے محکمے ان کے حوالے کیے،
مواصلاتی نظام کے، ریلوے کے، ٹرانسپورٹ کے نظام کے، محکمے کے ہمارے حوالے کہ ان کے حوالے؟ کن کے حوالے بھائی؟ کن کے حوالے؟ بتاؤ انہوں نے فائدہ دیا کہ خسارہ دیا؟ زور سے تعلیم ان کے پاس تھی، مڈل ان کے پاس تھا، میٹرک ان کے پاس تھی، بی اے بی ایڈ ان کے پاس تھا، ایم اے ایم اے ان کے پاس تھا، ڈاکٹری کی ڈگریاں ان کے پاس تھی، سارا علم تو ان پہ تھا۔ ان کو پڑھانے میں این جی او نے ساتھ دیا، ان کو پڑھانے میں پاکستان کے حکومتی بجٹ نے ساتھ دیا، ان کو پڑھانے میں اپنے پڑھاؤں نے ساتھ دیا۔ اللہ، میری باری، مجھے بولنے دو، میری باری ہو، یہ ادھر ڈسٹرب نہ کرو مجھے۔ ان کے پڑھانے میں سب نے ساتھ دیا، اس کے پڑھانے میں تو چاچے نے ساتھ نہیں دیا، مامے نے ساتھ نہیں دیا، پھوپھی نے ساتھ نہیں دیا، بھائی نے ساتھ نہیں دیا، حتیٰ کہ مسجد کے اندر 5 نمازیں پڑھانے والا اور کہوں تو بے جانا ہوگا، مسجد کے جنرل سیکرٹری نے بھی اس کا ساتھ کوئی نہیں دیا، علاقے کے میرے عزیزوں مدرسے کے خزانچی نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ عبد المعبود صاحب اگر یہ کہوں تو بے جانا ہوگا، مدرسے کا خزانچی مظفر گڑھ کا، لیکن وہ بھی اپنے گھر کی زکوٰۃ کراچی کے مدرسے کو دے رہا ہے۔ کڑوی حقیقت ہے، سننی پڑے گی بھائی۔ ہے تو معراج کا مہینہ، تم معراج کے منکر ہو۔ معراج مجھے بھولی کوئی نہیں، مجھے بھی آتی ہے، لیکن اس وقت میرے عزیزو معراج کا واقعہ سنانے کی ضرورت نہیں، آپ کو مجھے احساس دلانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے آپ کو بھی احساس ہو جائے، مجھے بھی احساس ہو جائے۔ آپ نے ہمیں دین کا محکمہ دیا، قرآن کی یونیورسٹیاں دی، یہ اللہ کا رزق ہے، قرآن تو نہیں، یہ رزق سر پہ رکھ کے کہتا ہوں، مجھے پورے مظفر گڑھ میں میرے عزیز و خوشحال یا پسماندہ علاقوں میں کوئی مدرسہ دکھاؤ جو وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو گیا ہو، کوئی مسجد ایسی دکھاؤ کچی ہو یا پکی ہو، سنگ مرمر کی ہو یا کچے فرش کی ہو، جہاں نمازیں نہ ہوتی ہو، میرے عزیز و امام نے دروازے پہ لکھ کے لگا دیا ہو تنخواہ ایڈوانس نہیں دو گے، ٹی اے ڈی اے نہیں دو گے، ہاؤس الاؤنس نہیں دو گے، تو میڈیکل الاؤنس نہیں دو گے، تنخواہ نہیں ہوگی۔ رب اکبر کی قسم ہے، جن کو تم نے پاکستان کا بجٹ دے دیا، جن کی تنخواہیں 68 لاکھ روپے، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، ادارے سے دینیا زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، سچت سر بلند دیوبند، حضرت پیر جی مولانا عبد الحنان صاحب صدیقی زندہ باد، نعرہ تکبیر، 68 لاکھ صرف تنخواہ ہے، گاڑی علیحدہ، ہاؤس علیحدہ، گارڈ علیحدہ، سیکیورٹی علیحدہ۔ اگر وہ کراچی کا مظفر گڑھ کے اندر تعینات ہے، اگر وہ روزانہ پی آئی اے سے کراچی جائے گا اس کا ٹکٹ علیحدہ۔ یا تو قاری نذیر ثاقب صاحب اگر 1 to 5 لے لے تو مولی کہیں گے پتہ نہیں کتھوں آیا، مدرسے دا پیسہ، مدرسے دا پیسہ۔ کسی کے بارے میں بدگمانی لانا، پکڑو لٹاؤ اسے الٹا۔ اگر کسی بندے میں شادی شدہ نے زنا کیا، سنسار غیر شادی نے کیا تو 80 کوڑے۔ اگر کسی نے کسی پر بات تھوپ دی کہ وہ اس کے اندر نہیں تھی، لٹاؤ مارو اسے 80 کوڑے۔ جسے سزا مل گئی، اسلام میں اس کی گواہی قبول ہے۔ جس نے اللہ اکبر بغیر تحقیق کیے کسی پر الزام لگا دیا، اسلام اس کی گواہی بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ اپنی نمازوں کا خیال کیا کرو، علماء پر انگلی نہ اٹھایا کرو۔ اللہ کی قسم اگر یہ 500 روپے تم نے کسی مدرسے کو یا عبد الحنان کو دیے، یہ ضامن ہے قیامت کے دن تمہارے 500 روپے کا حساب سر فخر سے اٹھا کے دے سکتا ہے۔ تم نے گندم دی، تم نے بوری دی، قیامت کے دن یہاں بھی حساب دینے پہ قادر ہے، وہاں بھی حساب دے گا، لیکن اللہ حساب نہ لے اور بندے حساب لینا چھوڑ دے، کوئی نہیں ملے۔ آپ نے ہمارے ذمہ مدرسے کا محکمہ لگایا، 38 بچے تو یہاں سے، باقی میرے عزیزو پاکستان کا کوئی دینی ادارہ ایسا نہیں۔ جب میرے عزیزو اس وقت دستار بندی کے یا عید کے بعد پروگرام ہو رہے ہیں ہوئے نہ ہو، اللہ اکبر، ہم نے جو عظیم مداری آپ نے ہمارے سپرد کی، ہم نے پورے سال کے بعد آپ کو رزلٹ دکھایا۔ آپ نے 10 روپے دی، ہم نے کہا ہم نہیں لیتے، ہم نے قبول کیے۔ آپ نے 50 روپے دیے، ہم نے قبول کیے۔ آپ نے 1000 روپیہ دیا، ہم نے قبول کیا۔ آپ نے 5000 روپے کا اعلان کیا، 1 سال تک نظر نہ آئے، ہم نے پھر بھی تمہیں دعائیں
مارے دی، جن کو تم نے پاکستان کا قومی خزانہ دیا انہوں نے تمہارے اداروں کو اجاڑ کے رکھ دیا، جا تم نے صدقے زکوٰۃ نہ دی، رب اکبر کی قسم ہے ایک نہیں کئی مدرسے دکھاؤں گا 6 مہینے ہو گیا اساتذہ کو تنخواہ نہ ملی، انہوں نے بغیر تنخواہ کے چٹائیوں پر بیٹھ کر ایک وقت کی دال 3 ٹائم کھا کر جو ذمہ داری گلشن تمہیں دیا تھا، اللہ کی قسم انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر 75 سال ہو گئے ان گلشنوں کو آباد کر کے رکھ دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، پاکستان کا مطلب کیا؟ نہیں، پاکستان دا مطلب کیا؟ تو بھی کھا تے میں بھی کھا، زندہ باد زندہ باد۔ 75 سال سے تو یہ نظام چل رہا ہے، باقی پتہ نہیں۔ اب تو پاکستان کا مطلب کیا؟ تو بھی کھا میں بھی کھا۔ اگلا پاکستان کا مطلب کچھ اور ہوگا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ڈومی ہتھی کھا، کچھ نہ بچا آنے والا انشاءاللہ۔ دراصل جامی صاحب ہمیں جوتے کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، اب ایک جوتا کھاتے ہوئے مزہ نہیں آتا، ہم چاہتے ہیں دونوں ہاتھوں میں جوتا ہو اور سر ایک ہی ہو، تھپڑ ادھر سے پڑے سانس نہ آئے، دوسرا ادھر سے پڑنے لگ جائے۔ اگر میرے پیارو اللہ کی عزت کی قسم ہے، اگر اللہ کے قرآن سے آمنہ کے لال کے فرمان سے یوں ہی دوری کرتے رہو گے تو یہ 2024 ہے، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک ہو، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک ہو، رب اکبر کی قسم ہے 2040 آنے کی دیر ہے، جنازے پڑھے رہیں گے، تمہیں جنازہ پڑھانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ ہم نے تمہارے سے کبھی تمہارا مانگا ہی نہیں، آپ کو اللہ مبارک کرے، آپ کے بچوں کے لیے اللہ مبارک کرے، آپ کے گھر کے لیے، آپ کی کاروں کے لیے، آپ کی گاڑیوں کے لیے، آپ کی نسلوں کے اللہ مبارک کرے۔ ہم تو وہ کہتے ہیں جو تمہارے مال میں اللہ نے اپنا حصہ رکھ رکھا ہے وہ ہمیں دے دو، ہم ضمانت دیں گے آمنہ کے لال کی، جو اللہ کا ہمیں دے دو، قیامت کے دن آمنہ کا لال تمہارا ہاتھ پکڑ کر جو تم نے اللہ کو دیا انشاءاللہ دگنا چوگنا واپس اللہ سے کروائے گا۔ میرے پاس وقت نہیں، میں حقیقت اور عرض کرتا، یہ بات اگر بری لگی ہے کڑوی حقیقت، یہ کڑوا سچ ہے، اسے سننا پڑے گا اور اسے تسلیم کرنا پڑے گا اور اس کو ماننا پڑے گا۔ آپ نے کہا ہمیں میڈیکل فری چاہیے، ملا؟ زور سے۔ دوائیں فری چاہیے، ملی؟ بجٹ کس چیز کا دیتے ہو؟ آپ نے کہا بجلی کا بل دیں گے، بجلی چاہیے، ملی؟ گیس کا بل دیں گے، گیس چاہیے، ملی؟ لیکن آپ نے ہمیں کہا سال میں 500 روپیہ دیں گے لیکن ہم 10 حافظ قرآن لیں گے، بتاؤ ہم نے 11 دیے کبھی 9 نہ دیے؟ بتاؤ میرے عزیزو، جن کو تم سب کچھ دے دو اللہ اکبر وہ تمہیں کھڑے ہونے جوگا نہ چھوڑے، اور جن کو تم زکوٰۃ کے 500 روپے دو انہوں نے تمہارے بچے کو قرآن کا حافظ بنا کر رب اکبر کی قسم ہے تمہارے 500 روپے کو قبول کر کر ہر سال تمہارے بچوں کو جنت کا ٹکٹ دے دیا ہے۔ اب بھی اعتبار نہیں کرتے، میں نہیں، بس یہ بدگمانی اللہ معاف فرمائے، بہت کرتے ہو۔ اور میرے پیارو اپنے ہاتھوں سے دینے کی عادت ڈالنا، اللہ کے ان ہاتھوں کو 10 روپے 100 50 کی 1000 کی پہچان کرواتے رہنا، جب تک تمہارے ہماری جولی میں مدرسے کے فنڈ کے اندر زکوٰۃ کے پیسے، عشر کے دانے اور عشر کے پیسے آتے رہیں گے، دعا مال آپ دیتے رہنا، دعائیں ہم کرتے رہیں گے، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اللہ کا دین پھلتا پھولتا رہے گا۔ کرو گے کوشش میرے عزیزو؟ پہلے اللہ کے دربار میں 3 مرتبہ اپنے گناہوں سے معافی مانگو، میں بھی مانگوں، اکابرین صرف آمین کہہ دیں، 3 مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ گناہ سے دل سخت ہوتا ہے اور معافی مانگنے سے سخت دل اللہ نرم فرما دیتا ہے۔ اب میرے عزیزو بہت کم وقت نماز میں باقی رہ گیا، 10 منٹ کے اندر 5:45 مغرب کی نماز ہے، 5:20 پہ انشاءاللہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ 10 منٹ میں اور قرآن والوں کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کرو، اور اللہ اکبر الیکشن کے اندر باوضو ہو کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر پھر 5 منٹ مصلی پر بیٹھ کر اللہ کو رو کے دکھانا، اللہ میرے ووٹ کو قبول فرما لے، اس کا صحیح استعمال کرنا، اور لوگوں جان چلی جائے اپنے ہی مال کا سودا نہ کرنا، تمہاری اس ووٹ سے یہ اقتدار کی کرسی پر آ کر بیٹھ گئے، رب اکبر کی قسم ہے تمہارا ایک ووٹ اللہ کا دین بچانے اور پھیلانے کا قیامت کی صبح تک ذریعہ بن جائے۔
سارے ووٹ دو گے؟ ذرا عبدالودود صاحب کھڑے ہو کے ان کو چہرہ تو دکھانا، مفتی محبوب الرحمان صاحب کھڑے ہونا، ماشاء اللہ، یہ این اے سے، یہ پی پی سے، یہ قومی اسمبلی سے اور یہ صوبائی سے، سارے کہہ دو، سارے کہہ دو، مجبوریاں نہ ہو، سارے کہہ دو مولانا ہماری دعائیں اور ہمارا ووٹ تمہارے ساتھ ہے۔ کہ مولانا ہمارا ووٹ، ہمارا ووٹ، ہمارا ووٹ، سارے ہاتھ کھڑا کر دو اور اللہ کے گھر میں تو دکھا دو تاکہ فرشتے لکھ لیں، فرشتے لکھ لیں۔ یہ تو اللہ کو پتہ ہے جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے، لیکن فرشتے لکھ لیں، وہ تو بھرم رکھ لیں، دو گے ووٹ انشاءاللہ۔ اب کو عبدالودود آزاد، محبوب الرحمان، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے، نعرہ تکبیر۔ مولانا کھڑے رہے، کھڑے رہے، کوئی بھی، ہم کھانا کھا کے آئے ماشاءاللہ، کھڑے رہیں۔ اگر ہم آپ کو انشاءاللہ ووٹ دیں تو کیا آپ اسمبلی کے اندر ختم نبوت کی چوکیداری کرو گے انشاءاللہ؟ زور سے کو کریں گے۔ اب آپ کے ہاتھ کھڑا کرنے کی باری ہے۔ حضور کی پگڑی کی حفاظت کرو گے، حضور کی پگڑی کا دفاع کرو گے، صدیق کی عظمت کی حفاظت کرو گے، عمر کی شان کی حفاظت کرو گے، عثمان علی کی عزت کی حفاظت کرو گے، اسلام دشمن عناصر کا ڈٹ کے مقابلہ کرو گے، اسلام دشمن پالیسیاں جتنی تمہاری اسمبلیوں کے اندر پاس ہوں گی ان کے پاس ہونے میں رکاوٹ بنو گے، نفاذ شریعت کو زندہ کرنے میں اہم کردار ادا کرو گے، جان کی بازی لگاؤ گے، پھر تم بھی اور میں سب کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت نبوت، تاج و تخت نبوت، شان صحابہ، ملک پاکستان، افواج پاکستان، اسلام، دینی مدارس، فلسطین، کشمیر، پاکستان، نعرہ تکبیر۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو ہماری کوشش تھی ہم نے کر دی، باقی اللہ کی کرم نوازی اور انشاءاللہ ہوگی۔ اکابرین کی دعائیں ہیں، ووٹ میں آپ کی وفائیں ہیں، انشاءاللہ ہمارے اس الحمدللہ ہمارے جمعیت کے پینل سے اور ہمارے جو دوسری جماعتیں ہیں دینی جماعتیں ان کے پینل سے کامیاب ہو کر انشاءاللہ اسمبلیوں کے کرسیوں پہ آئیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ اب 5 منٹ ہیں۔ مولانا نذیر صاحب کہاں ہیں بھائی؟ بیٹھے آ کے ماشاءاللہ، یہ بڑا پیارا میرا بھائی ہے، ہم ترمذی شریف میں ایک استاد کے شاگرد ہیں الحمدللہ، تو یہ میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے، آگے پیچھے کے ہیں فارغ۔ تو میرے بھائی اس کا مدرسہ آج بچوں کی کارکردگی تمہیں پسند آئی؟ زور سے کہہ دو بھائی پسند آئی۔ اگر چاہتے ہو یہ ادارہ ایسے آباد رہے تو اس کے لیے آپ الحمدللہ، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، ارسلہ اللہ تعالی الی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستوں، اور ہر پروگرام میں، ہر جگہ، ہر اسٹیج پر ہم چھوٹوں کی سرپرستی کرنے والے ہمارے بڑے، ہمارے بزرگان دین، علماء، صوفیاء، خانقاہوں سے، دینی اداروں سے تعلق رکھنے والے اکابرین امت، اور آپ حضرات جتنے یہاں تشریف فرما ہو، اللہ کریم اس پروگرام کی کامیابی پر آپ حضرات کو آپ کی دعاؤں کا ذریعہ بناوے، اور اللہ آپ کی دعاؤں کے ساتھ اس پروگرام کو اور اس پروگرام کی برکت سے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ نے مسلمانوں کو دولت عطا فرمائی، جس دولت کو امت کا ایک مخصوص طبقہ ذرائع آمدن 0/0 ہے. ماضی جو گزرا وہ آپ کے سامنے ہے، اور حالات کا سامنا اس کٹن حالت کے اندر کیا جا رہا ہے، مستقبل کا پتہ کوئی نہیں. لیکن یہ آیت قرآن کریم کی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ان حالات کے اندر بھی دلاسا دیتی رہتی ہے کہ پریشان نہ ہونا، دنیا تمہیں چاہے چھوڑ جائے، دنیا بنانے والا تمہیں نہیں چھوڑے گا. بیانات تو علماء کرام کے آپ نے سن چکے، اب بیان کا وقت بھی بہت محدود ہے. مجھے ایک عجیب سی گلٹی سی فیل ہوتی ہے، لیکن میں اس میں وہ نہیں کرتا. مجھے بہت آخر کے اندر ٹائم ملتا ہے ہر جگہ، اور مجھے ذمہ داریاں بہت دی جاتی ہیں. پھر میں جب اپنے آپ کو تیار کرنے کی اللہ کے فضل سے کوشش کرتا ہوں تو میرے کان میں کہا جاتا ہے ترنم شروع کرو، ترنم شروع کرو، ترنم شروع کرو. مجھے پتہ ہے یہ میرا فن ہے، پیسے مجھے آپ نے اس کے دینے ہیں. جو یہ تقریر کر کے ان کو تو آپ نے دعائیں دینی ہیں، یہ ساری جو لائن بیٹھی ہوئی ہے ان کو تو آپ نے دعائیں دینی ہے کہ سائیں آپ کی بہت مہربانی، میں نے ہاتھ پیر آپ کے اٹھوانے ہیں، فن دکھانا ہے، لفافہ مجھے اس کا ملے گا. اور اگر فن نہ دکھاؤں گا تو آپ کہیں گے مولی تھکا ہا، موڑی کاوڑ تھی گی مولی کو، ہیں سب سے آخر میں سے ٹائم دیا، کڑوا ہو بول بول کے چلا گیا. تو وقت بڑا محدود ہے. کل بھی ایک جگہ ہم تقریر کرتے کرتے مجھے ٹائم بڑی دیر میں دیا گیا اور 5:30 بج گئے. تو ایک مفتی صاحب کھڑے پیچھے کہنے لگے مکروہ وقت ہے، نماز قبول ہو جائے گی. میں نے کہا آپ مسئلہ دیوبند سے تلاش کرتے رہو، ہمیں تو پڑھنے کا موقع دو نا، اللہ قبول فرما لے. پہلے نمازی اللہ کی ہوتی تھی، اب جلسے والوں سے کہا جاتا ہے، جامی صاحب جلسے والوں سے کہا جاتا ہے کیا نماز کا ٹائم ہو گیا کہ نہیں، آج توسیع صاحب والی نماز پڑھنی. اب وہ توسیع صاحب کو پیچھے بو کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ کبھی کبھار ہو جائے تو ہو جائے. یعنی کہ مغرب کا وقت داخل ہونے کو ہوتا تھا، اثر پڑھ لیتے. یہ بھی مدرسوں کے لیے، ہم نے کوئی جان بوجھ کے آپ کو تھوڑی بٹھاتے ہیں. ہر ادارے والے کی خواہش ہوتی ہے کہ علاقے کے مرکزی ذمہ دار تشریف لائیں اور میرے اسٹیج کی رونق کو دوبالا کریں. اور اس وقت الیکشن کی مہم کا جو آغاز ہوا پڑا ہے،
ہمارے دل کے اندر بھی آئی کہ ہم بھی اس سیاست کے مزے لے، جو ہمارا حق تھا وہ آپ نے ہمارے سے چھین لیا، اصل تو یہ ہماری جاگیر تھی۔ پھر ہمارے اکابرین نے سوچا تمہارے پاس ہے کیا جس کے تم وعدے کرو گے؟ ہم نے کہا ہمارے پاس تو ایک مدرسہ ہے، اور اس مدرسے کے اندر 6 سال کے بعد جو گندم آتی ہے وہ بھی پرائی، اور اس مدرسے کی خستہ حالی ہے، نہ ہمارے پاس گلیوں کا وعدہ نہ نالیوں کا وعدہ، ہمارے پاس یہ وعدہ ضرور ہے قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے تم کوشش کرو، اپنا ووٹ ہمیں دو، ہم تمہارا ہاتھ انشاءاللہ قیامت کے دن پکڑ کر انشاءاللہ حضور کے ہاتھ میں دے دیں گے بھائی۔ باقی وہ جانے، ان کا کام جانے۔ فقیر لوگ کھڑے ہیں، انہوں نے کوئی تمہارے سے وعدہ نہیں کرنا، صرف ایک وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے اسمبلیوں کے اندر قرآن و سنت کے نفاذ کو قائم کرنا ہے، خلافت راشدہ والے نفاذ کو، اس دور کو تازہ کرنا ہے۔ نہ ہمارے پاس پروڈو، نہ ہمارے پاس گاڑیاں، نہ ہمارے پاس لینڈ کروزر، نہ ہمارے رقبے، نہ ہمارے مزدور، نہ ہمارے گن مین۔ ہمارے پاس تو حفاظت کے لیے اللہ نے مصلی دے دیا، وضو دے دی، اور دعائیں 2 رکعت صلاۃ الحاجت دے دی۔ یہ سامنے کچھ ہستیاں آپ حضرات کے بیٹھی ہیں، ان میں تو میرے عزیزو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ سید عبد الودود آزاد صاحب بن مولانا سید عبد المعبود آزاد شاہ صاحب، جن کے ہاتھ پر آپ بیعت کرتے ہو، ووٹ آپ نے نہیں دینا، میرے سے وعدہ لو، ووٹ نہیں دیں گے، اپنی زندگی ان کے نام کریں گے لیکن ووٹ نہیں دینی بھائی۔ ان کا کیا کام ووٹوں کا؟ یہ ان کا صاحبزادہ بڑی صلاحیتوں والا ہے، اللہ اس کی عمر برکت عطا فرمائے۔ بات کامیابی ناکامی کی نہیں ہے، بات یہ ہے، ایک اور بات سن لیجئے، پانی کی ٹینکیوں اوپر ہیں 2، ایک ہی فیکٹری کی بنی ہوئی، ان کا سائز بھی 450 لیٹر کا ایک، ان پہ مونوگرام بھی ایک، فیکٹری بھی ایک، گدھا گاڑی پر لانے والا بھی ایک، اور اوپر چڑھانے والا بھی ایک، اور پلمبر بھی ایک، کنیکشن کے لیے جو سینیٹری کا سامان لیا گیا وہ سارے کا سارا ایک دکان سے، فٹ کرنے والا ایک ٹینکی میں آپ نے پانی بھر دیا اور ایک ٹینکی آپ نے خالی رکھی۔ اب گلاس بھی ایک ہی مارکیٹ کے، ایک ہی فیکٹری کے بنے ہوئے، اور ان گلاسوں میں پانی ڈالنے والا، نل کی اوپر کے ہک کو استعمال کرنے والا، گھمانے والا ایک۔ اب بتاؤ، 2 گلاس 2 مختلف کنیکشن کی ٹینکیوں کے ساتھ جوڑے ہوئے رکھے ہوئے ہیں، اب دونوں کے نل چلا دیے، ایک گلاس بھر گیا اور دوسرا گلاس بھرا کوئی نہیں۔ تو میں نے کہا نہیں، سورہ یاسین پڑھ، اس کے اندر سوراخ میں پھونک مار، چھوٹے لے کے اس کو دکھا، کلاشن کی نالی اس کی طرف کر، پانی نکلے گا؟ جو دل کے اندر بھرا ہوا وہی نل سے باہر آ رہا ہے، جو ٹینکی میں محفوظ ہے۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو زبان اس منہ سے باہر نکل رہا ہے، اس کا آنے والے وقتوں میں اس پانی کے اندر بیکٹیریاز ہیں، اس کے اندر ایسے ایسے جراثیم ہیں جو زندگی معدے کا، جگر کا، پھیپھڑوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے۔ اور اس ٹینکی سے پانی پینے والا کہتا ہے یار فلانی جگہ سے بھر کے لایا ہوں، منرل سے زیادہ بہتر ہے، پڑ جا، پی جا، یہ تیری صحت، تیرے اعضاء کے لیے بہتر رہے گا۔ ہم بس تمہارے سے یہی بات کرتے ہیں۔ اس ٹینکی سے پانی پینا شروع کر دو کہ جس پانی کی وجہ سے عقل بھی محفوظ رہ جائے، نسل بھی محفوظ رہ جائے، معاشرہ بھی محفوظ رہ جائے۔ باقی تمہاری مرضی، نل تمہارے ہیں، ہم تمہیں نہیں روکیں گے، ہم کسی کے خلاف بات بھی کوئی نہیں کریں گے۔ دوسری ایک نوجوان شخصیت مفتی محبوب الرحمان صاحب حلقہ PP 268 سے اور یہ NA 175 سے صاحبزادے کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ ان کے لیے دعائیں کرو گے میرے بھائی؟ کون کون دعائیں کرے گا؟ اچھا ایک ہاتھ کھڑا رکھنا، ایک ہاتھ، میں وعدہ نہیں کر رہا، ارادہ۔ دعائیں کون کون کرے گا بھائی؟ سارے آپ کا دایاں ہاتھ ہے بایاں؟
دایاں۔ اگر آپ کا ان حلقوں میں ووٹ ہے تو بایاں ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ کرو ووٹ دو گے انشاءاللہ تعالی۔ کون کون دے گا بھائی؟ ماشاءاللہ۔ ہر مسجد کے اندر جمعے کی نماز میں اتنے نمازی کھڑے ہو کے کر لیں تو کم از کم ایک ایک کینڈیڈیٹ کو 50 ہزار ووٹ مل جائے گا۔ اگر ہمارا ساتھ کوئی نہیں دیتا، ہم اپنا ساتھ خود تو دیں، خود تو کھڑے ہوں۔ یہ مت سوچیں کہ ہمارے ایک ووٹ سے کیا بنے گا۔ اگر ایک ووٹ اس صندوقڑی میں ڈل گیا اور وہ اقتدار کی کرسی پر آ گیا کہ جس نے پہلے 75 سال تک ہمارے چمڑوں کو ادھیڑ کر ہماری نسلوں عقلوں کے سودے کیے، تو کیا یہ ایک ووٹ دینے والا خدا کے دربار میں پکڑ کر یہ ووٹ باعث نہیں بنے گا؟ خدارا یہ اسمبلیوں کی کرسیاں ان اللہ والوں کے لیے منتخب تھی۔ خدا کی قسم اسمبلی ہال روتا ہوگا حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کر کے، مولانا محمد اعظم طارق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کر کے۔ اس کی اجازت ہے اتار لوں؟ اس کی بھی اجازت ہے اتار لوں؟ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کیا ہے؟ اگر یہ اس ٹہنی کے ساتھ جڑا رہتا اور یہ شاخ اس لکڑی کے ساتھ رہتی اور وہ لکڑی زمین کے اندر موجود ہوتی تو کیا اس کا نام بدل جاتا؟ نہیں، گوبھی ہوتی؟ بولو تو صحیح یار۔ آلو ہوتے، سموسے ہوتے، پکوڑے ہوتے، وہاں لگتی تو یہ کیا کہلاتی؟ یہ کیا کہلاتی؟ اور یہ صرف بات یہ تھی جو اس کا مرکز تھا وہاں لگی رہتی، جٹی رہتی، جمی رہتی تو اس کی پتیاں، اس کی خوشبو کارآمد ہوتی، دور دور تک سونگھنے والوں کو مہکاتی۔ اترنے کے بعد، اپنا مرکز کھونے کے بعد یہاں آ گئی، اب بھی ٹہنی کھلا رہی ہے، اب بھی پھول کہلا رہا ہے، لیکن کون ضامن ہے کہ 2 دن کے بعد اس کی خوشبو برقرار رہے گی؟ سارے پھول ہیں، کئیوں کا انتخابی نشان پھول ہے، لیکن ان پھولوں کی مسکراہٹ کو قائم رکھنے کے لیے اگر تم اپنے ایمانی حصے ووٹ کو استعمال کرتے ہو تو کیا تمہاری اس بات کی گارنٹی ہے اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے حلف دو، کیا اس پھول کی خوشبو آنے والے وقتوں کے اندر تم محسوس کرو گے؟ اسے اس کے مرکز میں رہنے دو۔ اگر مولوی قرآن سمجھا سکتا ہے تو اسے سیاست سمجھانے کا بھی طریقہ آ سکتا ہے۔ اگر یہ ہماری چھوٹی چھوٹی صندوقڑیوں کے اندر اللہ کے قرآن کی تجوری بنا سکتا ہے تو خدا پاک کی قسم ہماری نسل کی غیرت کی حفاظت بھی کر سکتا ہے، اور اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کر، اپنی نسلوں کا نذرانہ پیش کر کے اس پاکستان کے اندر اسلامی نفاذ لانے کے لیے کوشش بھی کر سکتا ہے اور ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ میں نہیں کہتا تم ان کو ووٹ دو، لیکن کم از کم ووٹ ان کو دینا کہ جب غریب کی حق تلفی پر اسمبلی کے اندر دستخط ہونے لگے، جب اسلام کی عظمت میں دراڑیں پیدا ہونے لگے اور ختم نبوت کی چوکیدار پر قادیانی جیسے دجال اور یہود و نصارہ جیسی یہ سازشیں حملہ کرنے لگے، جب صدیق کی ناموس پر اور ماں عائشہ کے دوپٹے پر، امیر معاویہ کی سیاست پر، حسن و حسین کی شہادت پر، کربلا اور اہل بیت پر اور خاندان رسول پر، اصحاب محمد کے کردار پر انگلی اٹھنے لگے، بے شک میرے عزیزو اس کی بات کوئی نہ سنے، لیکن اسمبلی کے ڈائس کے اوپر کھڑا ہو کر ان کی وکالت کر کے ان کی غلامی کا اظہار کر سکے اور جنہوں نے ووٹ دیے ان کے سینوں کو ٹھنڈا کر سکے۔ میرے یہ کبھی آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ تشریف ہم لے کے آ رہے ہیں،
ہم آ کر 15 منٹ بات کریں گے، ڈوڈے کا چاول دیا تک پکاؤ، ہے جی کرسیاں بھی لے کے آؤ، ٹینٹ لے کے آؤ۔ ان کی کارنر میٹنگ ہوتی مسجد کے اندر ہے، چٹائیوں پر بیٹھنے والے چٹائیوں پر بیٹھ کر آپ کو احساس دلا رہے ہیں خدا را بچو کہ جہاں تمہاری عزت داؤں پہ لگی، تمہارے کردار داؤں پہ لگے، تمہاری نسلیں داؤں پہ لگی، اب تو دھوکہ مت کھاؤ، ایک مرتبہ ہمیں آزما کے دیکھنا۔ رب اکبر کی قسم اگر اللہ نے اقتدار دیا اور وہ اقتدار اسمبلی کی کرسی کے اوپر عزت پاتا رہا تو انشاءاللہ نہ ہم تمہیں شرمندہ ہونے دیں گے، نہ خود شرمندہ ہو کے تمہارے سامنے آئیں گے۔ اب بتاؤ کیا تم اپنا ووٹ ان کو دو گے بھائی؟ کون کون دے گا بھائی؟ سب کے ہاتھ نہیں کھڑے ہوئے، سب کے ہاتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ جہاں جہاں میرے عزیزو، جہاں جہاں دینی حلقوں کے نمائندے کھڑے ہوں، جمعیت علماء اسلام کا یا ہمارے قائدین کھڑے ہوں، تو کیا آپ اپنے ووٹ کو ان کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال کرو گے؟ اب میرے ہاتھ کھڑا رکھنا، کہو نعرہ تکبیر، یہ حلف ہے، یہ حلف ہے، کہو نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ۔ اگلی بات سنو، تقریر نہیں ہوگی آج، گفتگو ہوگی، کیونکہ اصل تقریر یہ ہے جو میں نے ہاتھ ماں ابھی سرتار کرنی ہے، وہ میرا فن ہے۔ تقریر یہ ہے ہمارے حوالے، آپ نے جو اسلام کا گلشن جو ہمارے حوالے کیا، مدرسہ، آپ نے کہا حضرت یہ زمین ہے، ابے کے نام رہے گی، وقف ہے، بکے گی نہیں، یہ آپ کے پاس ہے، اینٹیں لا، بجری لا، کرش لا اور سیمٹ لا، ریتا لا، سریا، جو اس کو تو نے عمارت بنانا ہے، پھر اس کو آباد بھی کرنا ہے، پھر جو آباد کریں گے ان کی روٹی پانی کا انتظام تو نے کرنا ہے۔ بے شک لوگوں کے دروازے پہ مانگ یا رات کو رو کے اللہ کے دروازے پہ مانگ، ہم نے جگہ دی، اس کو آباد کرنا ہے، لکھ کے دو۔ اس نے کہا میں ہاں۔ پھر پاکستان کے اندر اتنی زمینیں، دینی ادارے آپ نے ہمارے حوالے کیے، کوئی مسجد آپ مظفر گڑھ میں کے اندر دکھا دو بے رونق ہو، ہر مسجد میں سے اذان کی آواز آتی ہے بھائی، زور سے ذرا، نہیں آپ آہستہ بول رہے، زور سے اذان کی آواز آتی ہے؟ ماشاءاللہ۔ نماز پڑھانے کے لیے امام میسر ہے؟ کسی کو شرم آتی ہے؟ آپ بڑے ہو میرے سے، کسی کو شرم آتی ہے کہ انتظامیہ سے پوچھے امام صاحب کی تنخواہ کیا حساب چل رہا ہے؟ جامی صاحب مجھے آپ ہی فتویٰ دے دو، چلو آپ میرے پیارے ہو، میں آپ سے فون پر بڑے مسئلے پوچھتا ہوں۔ 50 کروڑ روپیہ مسجد پہ لگا، مسجد کو آباد کرنے والا امام، اس کے گھر کا دروازہ کوئی نہیں، کیا تمہارے سجدے جائز ہیں؟ مولوی صاحب پھیرا چاپاؤ، دعا چا کرو، تھوڑا قدم باعث برکت ہو سی سرائے کی میں سے کہتے تھوڑا ٹوٹی پھوٹی بولتا ہوں۔ ہاں ساڈا پیر ساڈے گھر، معبود آزاد سونا ساڈا پیر گھر آیا۔ مولوی صاحب باتھ روم، ٹائلیں کہاں سے آئیں؟ ٹائلیں جو ہے زیارت سے آئی ہیں۔ اچھا، یہ پتھر کہاں سے آیا؟ افغانستان سے آیا ہے، اور یہ امریکن سسٹم ہے۔ او بابو اگر تیرے باتھ روم امریکن سسٹم ہے، اور میرے عزیزو اگر آپ کے کمرے بہترین ہیں، سیلنگ پائلیں ہو، پردے کہاں سے آئے ہوئے ہیں، بیٹھ جائیں تو اٹھنے کو دل نہیں کرتا، تو کیا جس کے پیچھے تم کہتے ہو 3 رکعت نماز فرض وقت نماز مغرب، 4 رکعت نماز فرض وقت نماز عشاء، ہاں جی پڑھو واسطے اللہ تعالیٰ کے، اس کے گھر کا کھڈا بناتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ شیخ الحدیث ہو پیر عبد المعبود صاحب، شیخ الحدیث مولوی صاحب ماشاءاللہ مفسر قرآن ہیں، 35 سال ہو گئے ہمارے ہاں، 4 مرتبہ درس قرآن فجر کی نماز میں ختم کیا۔ میں نے کہا ہو اسے تو وفاقی وزیر ہونا چاہیے تھا، صنعت و تجارت ہونا چاہیے تھا، وزیر تعلیم ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کہا میں اس سے مصافحہ کروں، اتنی بڑی ولی اللہ شخصیت جس نے 4 مرتبہ دورہ تفسیر ختم کر دیا۔ میں نے کہا میں اس کے ہاتھ چوموں، اس کے ساتھ میں سر کے اوپر اس سے ہاتھ پھرواؤں اور اس سے پہنچ حضرت میں آپ کو خوشبو ہدیہ کروں، جائے نماز ہدیہ کروں، لیکن یہ تو اس وقت سارا میرا پروگرام ٹھس ہو گیا جب یہاں تفسیر سننے والا وہ مسجد کی باہر گیا اور جوتے پہن کے کہنے لگا پیرا اے باہر دا بلب چا بند کر دے۔ میں کہا ڈوب مر۔ بیٹھا مصلی رسول پہ ہے،
بیٹھا ممبر رسول پہ ہے، گلیوں کے اندر بلب اس نے تمہاری آمد و رفت کی سہولت کے لیے لگایا، تو جس کو اذان دینی نہیں آتی، جس کو 6 کلموں کا پتہ نہیں، وہ دروازے پہ بیٹھ کے حکم دے رہا ہے، تو پھر بتاؤ اسلام کی ساکھ کمزور ہوگی یا مضبوط ہوگی؟ میرا اور چھوڑ دو، اور چھوڑو، آج آپ سے مجھے کچھ پوچھنا ہے، اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کیجئے۔ مولانا نے فرمایا 37-38 بچے پڑھ کے جا رہے ہیں، یہ لائن لگی ہوئی تھی آدھا گھنٹہ پھولوں کی، جنہوں نے پھول پہنائے وہ یہاں کوئی بیٹھے ہاتھ کھڑا کرنا بھائی، جنہوں نے ہار پہنائے ایک، چلو اوروں نے بھی ہار پہنائے چلے گئے۔ یہ بچے تمہارے بھتیجے ہیں، یہ بچے تمہارے بھانجے ہیں، یہ بچے تمہارے پوتے دوتے ہیں، کل آنے والے وقتوں میں یہ امام بنیں گے، کہو انشاءاللہ۔ کل یہ شیخ الحدیث بنیں گے، کہو انشاءاللہ۔ کل یہ مفتی بنیں گے، کہو انشاءاللہ۔ کل یہ ممبر اور محراب کے وارث بنیں گے، زور سے کہو انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ شعبے اچھے ہیں کہ برے ہیں بھائی؟ تو ایسے شعبوں کو آباد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ، اپنی بات پہ قائم رہنا۔ یہ شعبے اچھے ہیں برے ہیں بھائی؟ زور سے، زور سے۔ یہ قائم رہنے چاہیے، قائم رہنے چاہیے، آباد رہنے چاہیے۔ مسجد کے اندر امام اویلیبل ہو، ہر وقت موجود ہو، ممبر پہ ہو۔ اب یہ بچے ہم نے دن رات مانگ تانگ کے اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے مانگ تانگ کے یہ گلدستے تمہارے حوالے کیے۔ اب جب یہ بڑا ہوگا تو اپنی بیٹی کے لیے اسے چاچا قبول کرے گا، ماموں قبول کرے گا، پھپھا قبول کرے گا، پھپھی قبول کرے گی، خالہ قبول کرے گی۔ او تیرا اپنا خون ہے، تیرے بھرا دا پتر ہے، کہو تا گل ساری ٹھیک ہے، زمانہ بھی تا ویکھنا کتھا ترقی کر گیا ہے۔ او آگ سن کہ عبدالحنان صدیقی تنو دھی ویام لئی ہور کوئی لبا، مولوی دے نال تو نبھا دیتی توڑ دیتی، یہ آپ کے الفاظ ہوں گے۔ جاوی صاحب کے مدرسے میں، پیر عبد المعبود صاحب آزاد دامت و فیوزم کے مدرسے میں سینکڑوں بچیاں عالمہ بن رہی ہیں، اور وہ جوان ہو کر بیٹھی ہوئی ہیں، انہیں خالہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، پھپھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ بتاؤ، جب دین کے گلشن کو دین کا نام لینے والے اجاڑ دیں گے، تو جو پہلے یہاں ایٹمی دھماکے اور میزائل لے کے کھڑے ہیں، جو ہمارے لباس اور کردار سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے رہن سہن سے، ہمارے طور طریقے سے نفرتیں کر رہے ہیں، جن کی طرف سے کبھی ہمارے پر پابندیوں کا حملہ، کبھی فورتھ شیڈول کا حملہ، کبھی زبان بندی کا حملہ، کبھی مدرسے کی جانچ پڑتال کا مرحلہ، یہ شیخ الحدیث کبھی عدالتوں کے اندر کھڑا ہو کر، کبھی تھانوں کے اندر کھڑا ہو کر اپنی صفائیاں دے رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، اسلام کے رکھوالوں کے پاس اسلام محفوظ نہیں تو اسلام محفوظ کہاں ہوگا؟ میرے یہ بچے آپ کے پاس پڑھ کے گئے، ان کو آپ کھپا لو تو بڑی بات ہے۔ ہو اگر اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کو صحت سلامتی کے ساتھ رکھے، اگر ہمارے میں کوئی بیمار ہو تو دعا کس سے کرواتے ہو؟ زور سے، زور سے، زور سے۔ بچہ بیمار ہو دم کس سے کرواتے ہو؟ پانی کس سے پڑھواتے ہو؟ شیرنی کس سے پڑھواتے ہو؟ دھاگے کس سے پڑھواتے ہو؟ بیوی کے ہاں ڈلیوری ہونے لگے گڑ کس سے پڑھواتے ہو؟ بچہ نہ ہو تو پانی کس سے پڑھوا کے لے کے جاتے ہو؟ شادی نہ ہو تو دعائیں کس سے کرواتے ہو؟ ہاں جی، بچہ پیدا ہو تو اذانیں کس سے دلواتے ہو؟ نکاح کس سے کر پڑھواتے ہو؟ غسل کس سے دلواتے ہو؟ جنازے کس سے پڑھواتے ہو؟ قبر میں کس کے ہاتھوں سے اتارتے ہو؟ سرانے اور پینتیوں کے پاس کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کے پہلے آخری رکوع کس سے پڑھواتے ہو؟ اگر تمہاری میتوں کے بخشنے کا انتظام مولوی کے پاس ہے اور تمہیں یقین ہے کہ اس کے پڑھنے سے ہمارے بچے بھی ہو سکتے ہیں اور ہمارے مرنے والوں کی مغفرت ہو سکتی ہے، تو کیا تم اس پر یہ اعتبار نہیں کر سکتے کہ اس کو ووٹ دے کر اقتدار کی کرسی پہ لائیں تو ہماری نسلوں کی بقا بھی بچ سکتی ہے، اس کی حیا بھی بچ سکتی ہے؟
کتاب ٹھپ کے نہ رکھ دینا تمہاری مہربانی. ہاں آپ بتائیے قصوروار کون ہے؟ دنیا کفر کی نظروں میں اتنا اسلام مظلوم نہیں جتنا مسلمانوں کی نظروں میں اسلام مظلوم ہے. میرے عزیزو، علماء کرام عالم بن کر جب اپنے گھروں کو جائے گا تو اس کو اپنا کوئی اول تو اسے کوئی قبول نہیں کرے گا. اگر قبول کرے گا تو کہے گا گھر کی کھیتی ہے. جب دولہا بنے گا داڑھی تھوڑی سی کٹا کے آ جانا، بعد میں رکھ لینا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اگر داڑھی والا لے کے آئے گا تو سسر کو اس کا تعارف کراتے ہوئے شرم آئے گی.